اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے جو اللہ کی توفیق سے صحت و تندرستی کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، اور جتنے بھی فتنے بے در بے کے بعد دیگرے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور وطن عزیز پاکستان کو جتنے بھی فتنوں کا اور مشکلات کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں سے جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. ہماری آج کی گفتگو جس طرح کے جو آپ احباب الحمدللہ ریگولر یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں دارالسلام میں، ان کو بخوبی یاد ہوگا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ ہے وہ ہم توحید کے اوپر پڑھائیں، اور ہر سال ہی تقریباً الحمدللہ اس روٹین کا خیال رکھتے. آج بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، اور اس کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور مشرکین مکہ جس طرح کا شرک کیا کرتے تھے، ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر موحد بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر عقل کو استعمال کیے تم اللہ کو یکتا مان لو، بس وہ ایک ہے، مانو، جبری مانو. نہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی تو تم اپنی دلیل پیش کرو. اور جو بندہ دلیل مان سکتا ہے اسے دلیل دینی بھی پڑتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے دلیل مانگے اور اپنی بات آئے تو آپ کہیں کہ میری بات تم طاقت کے زور پہ مانو. نہیں، جب آپ دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کریں گے تو آپ کو دلیل دینی بھی پڑے گی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرماتے کہ میری وحدانیت اور میری توحید کو آنکھیں بند کر کے مان لو. اللہ کہتے ہیں میں نے جو
ان لوگوں کو اللہ رب العزت عقل مند نہیں مانتے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک مورتی بناتے ہو، ایک پتلا بناتے ہو اور اس کے بعد اس کی ہی سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہو. بننے میں وہ تمہارا محتاج تھا اور جب بن گیا تو تم اس کے محتاج ہو گئے. یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ تم نے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑ کر بڑے کے اوپر کلہاڑی رکھ کے کہا تھا کہ بھئی یہ بت جو ہے انہی سے پوچھ لو، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے کہ کنہوں نے ان سب کو توڑا ہے. تو وہ خود کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بت بول نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی کیا؟ تم بے وقوف ہو، تمہارے دماغ تو ہے لیکن اس کے اندر کی عقل نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اصل میں جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی عقل بن چکی ہوتی ہے، اس کی عقل کو پتہ پڑ چکا ہوتا ہے. اگر عقل مند انسان ہو تو جان نہ لے کہ وہ جو میرے ہی جیسا انسان ہے، وہ جو میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بھلا میرے کیا کام آ سکتا ہے، یہ مجھے کیسے تکلیف سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الانعام جو کہ مکی سورت ہے، اس میں مشرکین کے شرک کی چند علامات جو ہے وہ ہمارے سامنے ذکر کی ہیں. یہ آیت جو میں نے آیت نمبر 136 ہے سورۃ الانعام کی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، جب مشرکین مکہ کوئی کھیتی، کوئی گندم کی کاشت یا کوئی اور پھل وغیرہ یا جو کچھ بھی کاشتکاری ان کے ہاں کی جاتی تھی، جب وہ کوئی کھیتی کاشت کرتے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی طرف سے یہ امیجن کر لیتے تھے، تصور کر لیتے تھے کہ مثال کے طور پہ یہ 1 کنال کی پوری زمین ہے جس میں میں نے کھیتی بوئی ہے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ 1 کنال کی جو کھیتی ہے نا، اس میں 10 مرلے تو ایک طرف کر دو، یہ 10 مرلے جو ہیں یہ تو ہمارے ہو گئے، یہ تو ہم نے اپنے پاس رکھنے. اب جو باقی 10 مرلے رہ گئے ہیں اس میں سے ایسے کرتے ہیں کہ جو فرنٹ والے 5 مرلے ہیں نا، ان کی پیداوار جو ہے وہ ہم اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، اور یہ جو پیچھے والے 5 مرلے ہیں ان کی پیداوار جو ہے یہ ہم اپنے بتوں کے نام کے اوپر کر دیتے ہیں. اپنی کھیتی کے اندر، اپنی آمدن کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ اپنے بتوں کا حصہ رکھا، یہ شرک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ. یہاں سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو آپ کی آمدن ہے، چاہے وہ کھیتی کی صورت میں ہے، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہے، چاہے وہ نفع کی صورت میں ہے، اس میں زکوٰۃ تو رکھی جا سکتی ہے، صدقہ تو رکھا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر کوئی چیز ہرگز رکھی نہیں جا سکتی. اچھا، لیکن یہاں اصل مقصد اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ ایسے رکھتے تھے. اصل مدعا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ یہ کہ مشرک آدمی کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ یہ مانتا بھی ہے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، اس کے باوجود اپنے شرکاء کو اللہ پر ترجیح دے دیتا ہے، اپنے شرکاء کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے. اور وہ کیسے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. اگر کبھی ایسے ہوتا کہ جو حصہ 5 مرلے کا انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے خاص کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے اس کی پیداوار ہم نے اللہ کو دینی ہے، اللہ کے نام پہ دینی ہے، اگر اس حصے کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی اور جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے پچھلے 5 مرلے مختص کیے تھے اس کی پیداوار کم ہوتی، وہاں پہ ذرا فصل اچھی نہ ہوتی، یہ بڑے رقبے میں جب آپ کاشتکاری کریں تو ایسے ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے؟ وہ کہتے اللہ تو بڑا مالدار ہے، اللہ کو کیا فکر ہے، ادھر سے 10 من ہوئے اللہ کے اور ادھر سے ہوئے 6 من. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں، اللہ رب العزت کے حصے کے جو 10 من ہیں 5 من ان سے نکال کے اپنے شریکوں میں ڈال کے ان کے پورے کر کے شریکوں کو پورا کر دو. کیا کہتے یہ بت تو بیچارے یہ تو ماتحت ہے اللہ کے، یہ کمزور ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، اللہ کو کون سا کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا حصہ جو ہے وہ کم کر دیتے تھے، لیکن اپنے بتوں کا حصہ جو ہے اس میں کمی واقع ہونے نہیں دیتے تھے. اور اگر کبھی خلاف واقعہ اس کے الٹ ہو جاتا کہ اللہ کی پیداوار جو حصہ تھا
تھے اس کی کم ہی رکھی دیتے تھے اور اپنے شہداء کی پیداوار زیادہ ہی رکھی دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا یہ شرک کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس درجے حد تک گر چکا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے شریکوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے. آج ہم دیکھ لیں مشرک آدمی جو ہے وہ یقیناً اسی طرح کرتا ہے. معذرت کے ساتھ میرا کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنا مشاہدہ کرے اور انشاءاللہ جو باتیں میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں تمام مکتبہ فکر کے جو معتبر علماء کرام ہیں وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ شرک سے ہٹ کر چلے سوچ لیتے ہیں، شرک سے ایک طرف ہٹ کر ہم سوچ لیتے ہیں. وہ تو اپنے شرکاء کا حصہ بڑھا دیتے تھے اور اللہ کا حصہ کم کر دیتے تھے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے کوئی بات نہیں خیر ہے، روزہ نہ رکھا جائے کوئی بات نہیں خیر، حتیٰ کہ زکات نہ دی جائے کوئی بات نہیں خیر ہے، لیکن سال کے بعد جو بابا جی کا عرس ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، وہ عرس لازمن ہو کے رہے گا. مشاہدے میں یہ بات آپ کے سامنے ہوگی کہ اپنے آپ کو تنگ کر لیا جائے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مالک مکان کی منتیں کر لی جائیں گی کہ بھائی آپ کی مہربانی ہمیں ریلیف دیجیے، ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھانے کی نظر مانی ہوئی ہے اس میں کمی واقع نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ نہ صرف شرک ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا ہے. یہ اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر دوسروں کا حکم ماننا ہے. یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسی وحدانیت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت کم ہو جائے اور تمہارے کسی بڑے بزرگ اور کسی بابے اور کسی پیر کے حکم کی تکمیل جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جائے. نہیں، توحید کو صرف عقیدہ کے حد تک نہ رکھو. توحید کو صرف یہ نہ سوچو کہ وہ تمہارے ذہن کی ایک اختراع ہے اور بس ذہن میں ایک تصور ہونا چاہیے. توحید اس وقت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے جب آپ عملاً توحید کو اپنا لیتے، جب عملاً توحید آپ کی زندگی میں آ جاتی. اور آج یہ تصور بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 195 کے حساب سے یہ مت سمجھیے کہ شرک صرف یہی ہے کہ ہم لوگ بتوں کی پرستش کریں، ہم پتھروں کے آگے جھکیں، ہم کسی درخت کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں جس طرح کے ہندو کرتے ہیں یا جس طرح کے مشرکین کرتے ہیں. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو شریک بنایا جاتا رہا. اور یہ لات، عزا اور منات جتنے بھی بت تھے جو مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے، بیسیکلی سینس میں یہ اللہ کے نیک بزرگوں کی مورتیاں، یہ اللہ کے نیک بندے ہی تھے. اور وہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک اسی سینس میں کرتے تھے کہ یہ بندے اتنے نیک تھے کہ اپنی نیکی کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العزت کی بادشاہی میں حصہ رکھ لیا. اللہ نے ان کو اپنا شریک بنا لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا. اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کر کے پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں. اور وہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. وہ نیک بندے جب وفات پا گئے تو ظاہر ہے لوگوں کو ان کے ساتھ ایک محبت تھی، ایک الفت تھی، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کے علاقے کا عالم دین ہے، آپ کو اس کے ساتھ الفت ہوگی، اس کا ایک حلقہ احباب ہوگا، آپ اپنے غموں کے لیے اس سے مشورہ کریں گے، آپ اپنے مسائل کے لیے اس سے مشورہ کریں گے، وہ آپ کو دینی رہنمائی دے گا. جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر جانا شروع کیا، ایسے ہی زیارت کے لیے، جیسا آج ہم اپنے کسی بڑے کی قبر پر جاتے ہیں، باپ کی، دادا کی یا کسی استاد کی، جو کہ غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے. قبروں پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں موت جو ہے وہ یاد رہے گی. شیطان نے ان کے دل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ڈالی کہ تم جو ہر وقت ان کی قبروں پہ جاتے ہو، تمہیں مشقت ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ایک بڑا سا ان کا مجسمہ بنا کر وہ اپنے شہر کے درمیان میں رکھ لو اور وہیں پر ان کی زیارت بھی ہو جایا کرے گی، وہیں پر ان کی زیارت بھی ہو جایا کرے گی اور وہیں پہ حاضری بھی ہو جایا کرے گی. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مشورہ تو اچھا ہے. لہٰذا ایک بت بڑا سا بنا کر وہ شہر کے بیچوں بیچ رکھ دیا گیا، بجائے اس کے کہ ہر بندہ کی دور دور سے قبرستان آئے، ہر بندہ اس کی زیارت کرتا چلا جاتا ہے.
وقت گزرتا چلا گیا اور اگلی فوج جب آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم جو ایک بت کو دیکھنے کے لیے، اس نیک آدمی کو دیکھنے کے لیے ہر روز یا ہر دوسرے تیسرے دن وہ بیچو بازار جاتے ہو، کیوں نہیں تم اس کے چھوٹے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہو؟ اس کے چھوٹے بت بناؤ اور وہ اپنے گھر میں رکھو، گھر میں رکھ کے اس کی زیارت کر لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی چھوٹے چھوٹے بت بنائے اور گھر میں رکھ کے اس کی زیارت جو ہے وہ شروع کر دی۔ جیتا جیتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان ہموار کرتا چلا گیا اور ان کی ذہن سازی یہ کرتا چلا گیا کہ دراصل تمہارے آباء و اجداد ان کی قبروں پر اس لیے جایا کرتے تھے اور اس بڑے بت کے پاس اس لیے جایا کرتے تھے کہ دراصل یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اختیارات دے دیے تھے اور تمہیں ان سے مانگنا چاہیے، تمہیں ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی گناہ ہے وہ دن بہ دن اپنے اندر بڑھوتری پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ بدعات کے ذکر میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی، آپ 12 ربیع الاول کو ہی دیکھ لیں، ہر آنے والے سال میں پچھلے سال سے کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میوزک میں، کوئی ڈانس میں، کوئی کیک میں، کوئی اور چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بڑھوتری دیتا چلا جاتا ہے۔ لمٹ تو کوئی ہوتی نہیں، لمٹ تو وہ ہے جو قرآن نے متعین کرنی ہے، لمٹ تو وہ ہے جو اللہ نے متعین کرنی ہے، اس حد سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ جب آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے پھر حد ہے ہی کوئی نہیں، پھر آگے چلتے چلے جائیے۔ چنانچہ شیطان نے پھر اس طریقے سے بتوں کو گھر میں ڈالا اور شرک جو ہے وہ پروان کرتا چلا گیا، اور یہ جتنے بت جو ہیں لات، عزا، منات جو بیت اللہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، بیسیکلی ان کے پیچھے نیک لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں، اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے نادانو، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، انہیں تو سکھان کے پر نہیں لگے کہ وہ تمہیں نوازنا شروع کرتے اور تمہیں عطا کرنا شروع کر دیں، اور اگر وہ عطا کر سکتے ہیں تو چاہیے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں کوئی جواب بھی دیں۔ اس سے ایک اور بات کی نشاندہی ہو گئی کہ وہ اللہ کے مردہ بندوں کو پکارتے ہیں۔ عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، پر تم انہیں پکارتے ہو تو بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ اگر وہ تمہیں جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی انسان مر گئے، وہ بھی مر گئے، خاک ہو گئے، مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کا دنیا سے رشتہ کٹ گیا۔ یہ کیسی تمہاری نادانی ہے۔ وہ بت والی مثال کو یہاں پر فٹ کر لیں کہ ایک آدمی جب تمہارے درمیان زندہ تھا تو زندگی میں تو عالم یہ تھا کہ وہ کھانے کا بھی محتاج تھا، وہ پینے کا بھی محتاج تھا، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے تمہیں کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ جو خود بھی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہیں کیا کھلائے گا؟ جو تمہیں مرض سے شفا دے دے، پوچھو بابا جی کو فون کر کے، بابا جی سارے ڈاکٹر پھر لیے اور مجھے کہیں پر آرام نہیں آیا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، نظر نیاز کرنا چاہتا ہوں، بابا جی کہتے ہیں میں ذرا ڈاکٹر کو چیک کروا کے آتا ہوں۔ وہ جو خود ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کا محتاج ہے، وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ وہ جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ تمہیں کیا رزق دے گا؟ وہ خود جو اولاد کا محتاج ہے، یہ وائرس کی وجہ سے بند ہو گئے نا، سارے بند ہو گئے، سارے در بند ہو گئے۔ کون سا در بند نہیں ہوا؟ الحمدللہ، یہ اللہ کا در بند نہیں ہوا، یہ اللہ کا در ہے جو کسی وائرس سے، کسی اور بیماری سے، کسی اچھوت اچھاٹ سے جس کے اوپر کوئی اور حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات، جسے کوئی اونگ نہیں آتی، جسے کوئی نیند نہیں آتی، وہ رات کو تمہیں مصیبت پڑ جائے اور جسے تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تو سویا ہوا ہوگا بھائی، وہ تمہاری پکار کو کیسے سنے گا؟ وہ تمہاری داد کو کیسے سنے گا؟ نہیں سن سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عباد امثالکم، لوگوں وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، تم نے خود تو اس کو نہلایا، خود اس کو غسل دیا، خود اس کا جنازہ پڑھا، جنازے میں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے یہ بات۔ کوئی نیک ولی، حتیٰ کہ وہ صحابہ بھی جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دے دی گئی، اشرف مبشرہ کے وہ صحابہ بھی، وہ بھی اس فضیلت سے مستثنا ہیں۔ کون سی فضیلت؟ کہ جتنے بھی نیکوکار ہیں،
جب ان کا جنازہ آگے رکھا گیا ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کی گئی، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے لیے آپ کے جنازے پر صرف درود پڑھا گیا ہے، آپ کے لیے اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کے لیے پچھلی ساری چیزیں ہم نے معاف کر دی۔ صحابہ جیسی شخصیت جو جس کی بخشش کی تم دعائیں کر رہے ہو کہ اللہ اس کو بخش دینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اور کل جب تم اس کو لحد کے اندر قبر کے نیچے اتارا گے اس وقت اسی سے کہو گے کہ ہمیں بخشوا لینا کر اللہ کو۔ کیسی تمہاری اپنوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے، اللہ رب العزت فرماتے نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے ایک اور چیز کا آج اضافہ کرتے چلے جائیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ اللہ کے نیک لوگ، یہ تو ہمارے معاشرے کی میں کہتا ہوں عقل پر فرضہ تو کیا مزید جو ہے وہ گند پڑ گیا کہ ہم نے ان کو شریک بنا لیا جو نیک بھی نہیں ہے بلکہ گندے ترین لوگ، اور پہلے پہلے نام پختون شاہ اور قصوری شاہ اور نصوری شاہ اور پتہ نہیں کون سے شاہ، بڑے بڑے نام رکھ کے لوگ جو ہیں ان کے پاس نظر و نگاز کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تو نیک بھی نہیں ہے یار، جو نیکوں کو تو لوگوں نے ماضی میں ہمیشہ شریک بنایا ہے، وہ تو نہانے سے قاصر ہیں، ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، لتیں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں اور پینسل سے ماتھے کے اوپر قسمتوں کا حال لکھ رہے ہیں، یہ پینسل تمہاری میں نے قسمت لکھ دی ہے، یہ گھومنی نہیں چاہیے۔ نیکوکاروں میں تو سب سے زیادہ نیک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جب وہ تین آدمیوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات جو ہے وہ قیام کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ متقی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، سب سے زیادہ نیک معاشرے کا فرد وہ نبی ہوا کرتا ہے۔ سو لوگوں نے نیکوکاروں کو جب اللہ کا شریک بنایا تو نبیوں کو بھی پھر اللہ رب العزت کا شریک بنایا، نبیوں کو بھی، اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ سے پیدا کیا، کلمۃ اللہ کہا گیا، ان کو روح اللہ کہا گیا کہ اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونک دی تھی حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اپنے لفظ کن سے کہ اذا اراد یکون لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شریک بنایا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ ہے نعوذ باللہ، پھر کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، پھر حضرت مریم کو بھی ساتھ شامل کر لیا، کہا یہ بھی گویا کہ بغیر شوہر کے اس نے بچے کو جنم دیا، یہ بھی خدا ہے نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے جب یہ سوچا کہ ہماری کوئی بات ملتی نہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، ایک طرف ایک عورت جو ہے اس کو بھی کہہ رہے اللہ ہے، پھر انہوں نے تکلیف کا عقیدہ کر لیا اور انہوں نے کہا یہ تینوں خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ تینوں خدا ہیں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت خدائی میں شریک نہ ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے انسانوں ذرا غور تو کرو، کسی ایک فیکٹری کا نظام، کسی ایک ملک کا نظام دو آدمی دو طاقتور نہیں چلا سکتے، اگر اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا لفسدتا، یہ نظام کائنات دھرم بھرم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا میں نے اس کو موت دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے تو اس کو زندگی دینی، ایک کہتا اس کو امیر ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو غریب ہونا چاہیے، ایک کہتا یہاں پر زلزلہ آنا چاہیے، دوسرا کہتا ابھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے اختیارات میں، اللہ رب العزت کے معاملات میں لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے تو اس کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک اور دلیل ذہن میں آ گئی، وہ بھی ذکر کرتا رہوں۔ بات ہوتی ہے اختیارات کی، عام طور پہ شیطان جب دھوکہ دیتا ہے تو وہ اسی بات سے دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان بندوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے نعوذ باللہ، یا ان کے پاس خدائی جو اختیارات ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں یہ نیک اتنے ہو گئے تھے، یہ نیک اتنے ہو گئے تھے کہ اپنی نیکی سے انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں مقام پا لیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دے دیا کہ جا اب تو لال بانٹتا پھر تو رزق بانٹتا پھر تو شفا بانٹتا۔ یہ لیکن اس بات کی کوئی دلیل کس نے بتایا؟ کس نے آ کر بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے فلاں کام پر معمور
کہ موت کے وقت روح قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ملک الموت کو مقرر کر رکھا ہے، پتہ ہے؟ جس کا نام اسرائیل مشہور ہے، کیونکہ کسی حدیث میں یہ نام نہیں ہے، لیکن چلے مشہور ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے نا کہ اسرائیل جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہے اور موت کے اوپر معمول ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کائنات میں نظام میں لگی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب کبھی آپ کا کوئی اپنا پیارا مرنے لگتا ہے یا ڈاکٹر اس کو لاجواب کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اسرائیل اس کی روح قبض نہ کری، کہتے ہیں؟ کبھی کہا ہے کہ اسرائیل اس کو تھوڑی اور زندگی دے دے؟ حالانکہ پتا ہے کہ اسرائیل نے روح قبض کرنی ہے۔ کبھی نہیں کہا نا، کبھی فرشتے سے نہیں مانگا۔ کس سے مانگتے ہیں زندگی؟ اس کی زندگی کی دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ اس کو زندگی دے دے۔ کیوں؟ پتا ہے کہ اسرائیل کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی تو صرف ڈیوٹی لگی ہے۔ اصل اختیار کس کا ہے؟ وہ اللہ نے، جن کا پتا ہے کہ ان کو اختیارات اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ان سے ہم ڈیوٹیاں پتا ہونے کے باوجود نہیں مانگتے، اور جن کا پتا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی سوچ لیا ہے، ان کو ان سے مانگی چلی جاتے ہیں۔ یہ عقل پہ پردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے نیک انسانوں کی، کہ نیک انسانوں کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا، اور نیک انسان جو ہیں ان کو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ پوجنا شروع کیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، ہے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو، میرے روزہ کو، میری قبر کو اس طرح عبادت گاہ نہ بنا لینا جس طرح تم سے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ۔ اے لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کریں اللہ کے حکم سے، قل اعلان کیجئے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے لوگوں میں تمہیں یہ قطعاً اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، نہیں۔ اللہ کے خزانوں کا مطلب کیا؟ کہ میرے پاس سارے اختیار ہیں، جو چاہوں کر دو، جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں نواز دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اوپر کر دو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نہیں، میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزائن اللہ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی غیب کی بات جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ ہرگز میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کوئی ایسی مخلوق ہوں کہ جسے کوئی محتاج، کوئی احتیاج نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میں تمام ضرورتوں سے وابستہ ہوں۔ ہاں، تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے ہی طرح کا، تمہارے ہی جیسا ہوں، مرتبے میں، مقام و مرتبے میں نہیں، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اور میں یہ خاک، تیری راہ سدرۃ المنتہا کا کیا رہا، ہم اس خاک پر ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کا فرشتہ وہی لے کے اترتا ہے، میں نبی حکم نہیں ہوں۔ مرتبے میں اور مقام میں کوئی تم میں سے میرا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب میرے اوپر وحی کے ذریعے سے خزائن اللہ کو اتار دیا گیا تو میں خزائن اللہ کا مالک بن جاؤں۔ جب میرے اوپر وحی کے ذریعے سے فرشتہ نازل ہو کر غیب کی کوئی خبر بتا دیتا ہے تو میں تمہیں غیب کی خبر جو ہے اس سے بھی مطلع کر دوں گا۔ جب میرے اوپر وحی کے ذریعے سے کوئی بھی بات آئے گی، کوئی دین کی بات، کوئی غیب کی بات، کوئی مستقبل کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، لوگوں کے باپوں کی تصدیق کی ہے، تمہارا باپ فلاں ہے، تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خط لے کر کوئی چھپتا جا رہا ہے، تصدیق کی، فلاں جگہ پر خط ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھیجا، خاتون نے خط چھپا لیا، حضرت علی کہنے لگے مجھے اپنے نبی کی بات کو یقین ہے، تیری تلاشی لے کے خط تجھ سے نکال کر ان کو خود نکال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور اگر نہیں پتا چلا تو اونٹنی کے نیچے اپنی بیوی کا ہار جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، سارا قافلہ تلاش کرنے میں کب گیا، نہیں پتا چلا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتا چلا، نہیں بتایا، نہیں پتا چلا۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دراصل اس طرح کی تمام تر آیات جو ہیں، ایک یہ
بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. بتاؤ جس آدمی کو پتا ہو کہ یہ اگلا بار میرے اوپر آئے گا اور میرے دندان مبارک کو شہید کر دے گا، کیا وہ اس بار سے بچ نہیں سکتا؟ بتائیے. جس کو پتا ہو کہ میری بیوی کے اوپر تہمت لگانے والا کون ہے، بھلا وہ منافقین کے تانے برداشت کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے کہا اعلان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کسی مغالطے میں نہ رہ جائیں کہ آپ کی حیثیت کو بڑھا کر اللہ کے ساتھ جو ہے نہ ملا دیں. آپ نبی ہیں اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، لیکن آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اگلی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ہمارے یہاں تو نور البشر کی ایک لڑائی سی ہے، لیکن مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، جس کی اولاد بھی ہے، جس کے یہاں وفات بھی ہوتی ہے، جس کے آنسو بھی بہتے ہیں، جس کو تکلیف بھی آتی ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، ہم بھلا اگر ایمان ہی لانا ہے تو ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کے اوپر کیوں ایمان لے آئے گا؟ اللہ نے اگر رسالت بھیجنی ہی تھی تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 جو ہے یہاں سے پڑھی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا، جاؤ تم دے لو دلیلیں. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ ان کے بزرگ مردے نکل کر ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور جو کچھ یہ ڈیمانڈ کریں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. ڈیمانڈ کریں گے اور پہاڑ سونے کا ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے سونے کا ہو جائے. ڈیمانڈ کریں گے میرے دادا کو زندہ کر کے میرے سامنے کھڑا کر دو، ہاں جی کھڑا ہو گیا. ڈیمانڈ کریں گے فرشتوں کی قطار ان کے سامنے کھڑی کر دیجیے، کھڑی کر دی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے نہیں ماننا ان کے سامنے دلیل، چھوٹی دلیل تو چھوٹی دلیل، یہ بڑے معجزات ہیں نا، ان کو معجزہ کہا جائے گا. چکے کا پتہ معجزہ ہوا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا نہیں مانے. قوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا. قوم یہود نے، اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں اس واقعے کو ذکر کیا. قوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، جھوٹا سمجھ کے نہیں چڑھایا، دھوکے باز سمجھ کے نہیں چڑھایا، بلکہ کیا سمجھ کے چڑھایا؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول سمجھ کے چڑھایا. اور کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو سولی چڑھایا. کیا پتہ چلا؟ کسی قوم کے اخلاقی طور پر گر جانے کی یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ جب اس کے وہ اپنی عیاشیوں، اپنی تماشبینیوں اور اپنے اللہ تلوں میں کسی نیک انسان کو رکاوٹ بنتا ہوا دیکھتے ہیں تو مانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، مان کر اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت بھی یہی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دراصل نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل کمزور تھے، نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں ہماری توحید کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ نہ ماننے کی وجہ وہ ہے جو ابو جہل سے رات کی تاریکی میں اخنس نے کہا تھا. غزوہ بدر ہونے لگتی، وہ کہتا ہے ابو جہل ایک بات تو بتاؤ. کہا پوچھو، تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل دراصل ابو حکم تھا، توحید ہے جو کایا پلٹتی ہے. موحد نہیں ہوا، ابو جہل ہو گیا. مشرک تھا، ابو جہل ہو گیا. اور اس سے پہلے ابو حکم، حکم پتہ کسے کہتے ہیں؟
फैसले करने वाला, फैसले कौन करता है? सियाना बंदा। बताएं, तो मेरे हाथ जैसा उससे फैसले कर सकता है? फैसले कौन करता है? जो सियाना होता है ना, चौधरी साहब, सियाना भी होता है, डंडे वाला भी होता है। कोई ना माने तो उसको फिर मनवा भी सकता है। ये अबू हकम था, अबू जहल हो गया। क्यों? रब की तौहीद को नहीं पहचान सका, अपने पास जाल। पूछता है उसका दोस्त उससे, अबू जहल तुम्हारा क्या ख्याल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं? उसने कहा बात ये है, ऐलान नबूवत से पहले कभी नबी ने झूठ नहीं बोला था। उसने कहा बात यह है कि इसने तो कभी ऐलान नबूवत से पहले झूठ नहीं बोला, इसने तो कभी उससे पहले अमानत में खयानत नहीं की। और ये पक्का सच्चा इंसान है, अमानतदार है। पर क्या करें, अगर इसको नबी मान ले तो कुरैश की सारी नेमतें इसकी शाख में चली जाएंगी, हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? अगर ये पहिए बंद कर दे, दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। जो नस्ल हर नस्ल से लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है, उनको क्या जवाब देंगे? लोग तो हमें मार देंगे कि तुमने हमें आज तक गुमराह किए रखा। असल चीज दलाइल की कमी नहीं है कि तौहीद ना मानने में कोई दलाइल कमजोर है, नाऊज़ बिल्लाह, नहीं। असल चीज वो अय्याशी, वो तमाशबीनी, वो साल हर साल की अबाव की तकलीफ, वो अपनी खानदानी जाओ जलाल, वो गद्दी नशीनी कि ये पुरखों की रीत चली आ रही है, इसको कैसे तरक कर दिया जाए, इसको कैसे छोड़ दिया जाए। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की खातिर हमें नबियों ने सिखाया, बाप को भी छोड़ा, बाप की दुश्मनी मोल ली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। चचा से कितनी मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो चचा मुवहिद ना हो तो रिश्ता नहीं जुड़ सका। क़यामत वाले दिन रिश्ता नहीं जुड़ सकेगा ये चचा और भतीजे का, इसलिए कि एक मुवहिद है और एक की वफात जो है वो तौहीद के ऊपर नहीं हुई, उसकी वफात जो है वो शिर्क के ऊपर हुई। नाज़रीन इकराम और मोहतरम सामईन, ये बात नशीन रख ले, आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूं। तौहीद क्या है, इस जुमे को आप मेरा जो पिछले साल का रमजान मुबारक का जुमा है उसके साथ मिलाकर सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो आपको बात ज्यादा समझ आ जाएगी। उसमें मैंने रबूबियत के दलाइल, अलूहियत के दलाइल और सिफात के सारे दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह उस जुमे के अंदर मैंने बयान किए थे। तो उन तमाम दलाइल के बाद आज जो नतीजा हमने इस जुमा में निकाला है, रिजल्ट, वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कोई नेक बंदा, कोई कितना ही वलीउल्लाह क्यों ना हो जाए, कोई सारी जिंदगी सजदे में क्यों ना गुजार दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो शरीक नहीं बन सकता, अल्लाह के मुकाबले में नहीं आ सकता, अल्लाह जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, अल्लाह ने सारे इख्तियार जो है वो अपने पास रखे हैं और उसी को पुकारो। कौन है जो मुसीबत में जिसे तुम पुकारते हो तुम्हारी पुकार को दूर करता है, और सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको तौहीद को समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।